अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ वन पर। हम इस शो पे क्या बात करते हैं, अक्सर लोग तो उसको इतना इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि ये शो ना सिर्फ टीवी वन पर देखा जाता है बल्कि उसके बाद जब ये फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है तब भी ये अक्सर लोगों के लिए एक अहम मौजू रहता है और लोग इसकी वीडियोस को देख देख कर अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं। उसकी वजह ये है कि शाह साहब की जो बातें हैं, जो उनकी स्पीकिंग है, जो उनका ओपिनियन लीडर होना है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए मखसूस है बल्कि वो पूरी दुनिया में अब जाने भी जाते हैं और अपने इन ओपिनियंस की ही वजह से उनकी शोहरत भी है और उनकी रिस्पेक्ट भी है डेफिनेटली। लेकिन हर बार हम एक नया मौजू लेकर इसलिए आते हैं ताकि आप उस मौजू के बारे में कुछ अलग पहलू भी जान सकें। उस मौजू का एक जो कह लें कंक्लूजन तो आपको शायद कहीं ना कहीं से आप जानते होंगे, लेकिन इस पर पूरी दुनिया में पेड क्लासेस दी जाती हैं। लेकिन अगर ये फैसिलिटेशन आपको हम घर बैठे बड़े आराम से फ्री में शाह साहब की कंसल्टेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं नहीं समझती कि आपको इसको मिस करना चाहिए। शाह साहब को वेलकम करते हैं। मिस्टर कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये कह लीजिए कि हम अपनी अपनी फील्ड के दो डॉक्टर्स इस वक्त बैठे हैं। डॉक्टर अबीरा जो है वो भी बड़ी काबिल डॉक्टर हैं, लेकिन आपसे कम काबिल नहीं। आपके स्टूडेंट्स देखिए जी, मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि हमारे जूनियर्स, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारी जो छोटी बहनें हैं, वो आज हमारे साथ बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं और वो प्रोग्राम इतना सराहा जा रहा है, इतना पसंद किया जा रहा है। अच्छा, अब ये जो सारी गुफ्तगू है, सारी बातचीत है, मैं इसका एक पूरा कह लीजिए कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूँगा कि इसके पीछे, इस एक्टिविटी, इस आज के प्रोग्राम के पीछे, या जब भी हमें किसी वर्कशॉप में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ता है तो ये कहानी पहले सुनानी पड़ती है। और ये सच्ची कहानी कुछ इस तरह है कि दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं उसमें वॉरेन बफेट का नाम अमंग द टॉप है। इस वक्त नंबर 1 नहीं है, किसी टाइम पे नंबर 1 भी थे, लेकिन अमंग दी टॉप 5 अगर कह लीजिए बिल्कुल तो वो वॉरेन बफेट का नाम आ जाता है। अब वॉरेन जो है वो उसका जाती जहाज, वेल्थ पता नहीं कितनी और क्या क्या उसकी कामयाबी है। वॉरेन की बिजनेस सेंस इतनी अच्छी थी डॉक्टर साहबा कि जब ये छोटा था, स्टूडेंट था, बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो तब भी ये कहीं से सस्ती कोल्ड ड्रिंक्स खरीदता था। अच्छा। और वो इसके फेलोज दोस्त जो क्रिकेट खेल रहे होते थे या फुटबॉल खेल रहे होते थे या ग्राउंड में एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, ये जब ब्रेक आती थी तो वो खरीदी हुई बोतलें उनको बेचता था। अच्छा, बचपन से बिजनेसमैन और पैसे कमा लेता था। अब इससे ना एक सीखने वाली बात ये भी पता लगती है कि ये जो तरक्की करने वाले लोग होते हैं ना, ये थोड़े से बेशर्म होते हैं। इनको समझ आ जाती है कि अगर हम ये दुनिया क्या कह रही है और क्यों कह रही है ये सोचते रहेंगे तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, बिल्कुल फिर कुछ नया नहीं करेंगे। तो यकीनन जब ये करता होगा तो शुरू में तो इसको भी तनकीद का सामना करना पड़ता होगा। इसके दोस्त कहते होंगे दुकानदार बन गया, बनिया, जो बातें कही जाती हैं। और नॉर्मली जैसे कहते हैं कि शायद इसके माँ बाप गरीब होंगे, तो ये देखिए क्या हरकतें कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इसने वहां से शुरू किया और ये आज इसके अगर इंटरव्यूज पढ़े जाएं, इसके ऊपर लिखी गई किताबें वो सुनी जाए, पढ़ी जाए, तो पता लगता है कि वॉरेन की ये जो क्वालिटी थी, जो बचपन में थी, इसको पॉलिश करते करते दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। अब क्योंकि वॉरेन की जो पहचान है वो बिजनेस, कामयाबी और दुनिया का अमीर तरीन इंसान होना है, तो वॉरेन एक ऐसा शख्स है, उसके पास क्योंकि खास शोबे का प्रैक्टिकल इल्म है, बिल्कुल, जिससे उसने नताइज हासिल किए, तो लोग उसके पास बैठ के उसे कहीं मिलते हैं तो उससे कोई जुमला लेते हैं। अच्छा। उससे कोई एक जुमला, जैसे कह लीजिए कि किसी जगह खाना पका है तो वहां जो खाना है वो लंगर की शक्ल में दिया जाएगा कि ये एक कभी इश्तिहार था टीवी पे, एक शैम्पू का इश्तिहार था, तो वो ऐसे करके कहता था ये लो ट्राई करो। तो बिल्कुल इसी तरह वॉरेन के इर्द गिर्द की दुनिया वो सारी उम्मीद करती है आज भी कि वॉरेन से कोई ऐसी काम की बात पता लगे जो बिजनेस के हवाले से और जिंदगी की कामयाबी के हवाले से, प्रोग्रेस के हवाले से वो सुनी जाए, समझी जाए, उसको नोट किया जाए, फिर उस पर अमल किया जाए। एक दफा ऐसा हुआ कि ये अपने पायलट के साथ बैठा हुआ था। अच्छा। पायलट का नाम जो है वो माइक फ्लिंट है। तो माइक फ्लिंट जो है वो इसका कह लीजिए जैसे एक टीम होती है जिसमें कोई सिक्योरिटी देख रहा है और कोई जो है वो पर्सनल असिस्टेंट है, कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर है। इस तरह पर्सनल इसके जाती जहाज उड़ाने के लिए माइक फ्लिंट का नाम बड़ा फेमस है। अब देखें, बड़े बंदे का पायलट भी फेमस हो जाता है। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आपके घर का जो मुलाजिम था अली बख्श, उसको भी लोग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। वाह। इलामा मोहम्मद इकबाल के बच्चों को संभालने वाली आंटी डोरस पे लिखा गया है
ان پہ لیکچرز موجود ہیں, لوگوں نے بتایا وہ کیا کمال کی خاتون تھی. یعنی بڑے انسان سے منسلک جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا نہیں رہتا, وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. تو مائک پلنٹ جو ہے, یہ مائک پلنٹ اور وارن بفیٹ کی لائف کا ایک واقعہ آج کے ہمارے موضوع کے پیچھے کہیں چھپا پڑا ہے. پہلے وہ واقعہ سنائیں گے, پھر موضوع کو آگے لے کر چلیں گے. بالکل بالکل. اب ہوتا یہ ہے کہ وارن بفیٹ جو ہے وہ اپنے جو پائلٹ ہے مائک پلنٹ, اسے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو میں کام کی بات بتاؤں یا آپ کو میں ایک زبردست سا کوئی $1 بلین نسخہ دوں. اب میں یہاں ایک اور سوال اٹھانے لگا, اگر یہ پاکستان کا واقعہ ہوتا, فرض کیجئے کہ پاکستان میں وان ہوتا اور اس کا کوئی ڈرائیور ہوتا یا اس کا کوئی پائلٹ ہوتا, تو وہ فوراً سمجھنے لگتا کہ لو جی کو پلاٹ گفٹ ہونے لگا یا پیسے آنے لگے ہیں یا کوئی چیک دے گا. یعنی جو ہمارے ہاں بلینئرز ہیں ان کے بارے میں امپریشن یہی ہے کہ اگر ان کا دل آ جائے تو پلاٹ دے دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں, مال دے دیتے ہیں. لیکن یہاں پر مارک پلنٹ کو پتا تھا کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے اس کا مطلب پیسہ نہیں ہے, یہ پیسے سے زیادہ قیمتی کوئی بات ہے, وزڈم ہے جو میرے ساتھ شیئر کرنے لگا. اور اسی بات کے لیے پوری دنیا پہ موٹیویشنل سپیکرز, اوپینین لیڈرز, ان لوگوں کی پیڈ سیشنز ہوتے ہیں, جبکہ یہاں پر اگر کچھ فری بھی ہو رہا ہوتا ہے اس پہ بھی تنقید ہو جاتی ہے. بس یہ سوسائٹی ایک ایولیوشن کے پروسیس سے گزر رہی ہے. ہم رٹے لگا کے چاند پہ پہنچنا چاہتے ہیں, ہم رٹے لگا کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو پریکٹیکل نالج ہے وہ پریکٹیکل لوگوں کے پاس ہوتا ہے. ہمارے پڑھانے والوں نے کوئی عملی کام نہیں کیا ہوتا. دکھ کی بات یہ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے وزڈم اور جن کی زندگیوں پہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, حوالے دیے جاتے ہیں اور ان کو ایز کیس اسٹڈی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. تو مائک پلنٹ فوراً کہتا ہے جی بتائیے, تو وہ کہتا ہے کاپی پینسل پکڑ لو. اچھا. تو مائک پلنٹ کاپی پینسل پکڑتا ہے اور وان جو ہے وہ اپنی گھڑی دیکھ کے کہتا ہے کہ میں تمہیں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں, 10 منٹ کا ٹائم تقریباً, ٹھیک ہے, تم اپنی 25 خواہشیں لکھو. ٹھیک ہو گیا. تو ٹائم سٹارٹ ناؤ. اگر یہاں پر ورک شاپ ہوتی تو میں ڈاکٹر صاحبہ فوری طور پہ سننے والوں کو کہتا کہ ٹائم سٹارٹ ناؤ, 10 منٹ آپ کے پاس ہیں اور اپنی 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کرتے کرتے 23 24 25 تک آپ نے اپنی خواہشیں لکھنی. اب یہ جب خواہشیں لکھنی ہیں تو یہ خواہشیں گولز ہیں, یہ ڈریمز ہیں, یہ ویژنز ہیں, یہ حسرتیں ہیں, یہ آپ کی چاہتے ہیں, یہ وہ ہیں جو شاید لوگ آپ کے لیے چاہتے ہیں, یہ وہ ہیں جو آپ کے دل میں کہیں آپ کی بھاونائیں چھپی ہوئی ہیں. آپ انہیں نکال کے ان ایکسپلورڈ چیزیں ہیں جو لکھی جائیں, ملیں یا نہ ملیں لیکن خواہش ہے. اس ایکٹیویٹی کی شرط یہ ہے کہ جج نہیں کرنا. جب آپ لکھ رہے ہوں تو آپ نے اینالائز نہیں کرنا, جج نہیں کرنا, کرٹیکل مائنڈ کو آن نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ودن 10 منٹ آپ اپنی 25 خواہشیں لکھ لیں. یہ سٹیپ نمبر 1 ہے. تو مائک فلنٹ نے بھی ایسا ہی کر لیا. لیکن میں آپ کے ساتھ, کیونکہ ہمارا ایک لکیلی پروگرام ہے پورا, تو ہم نے اس میں کئی پہلوؤں کو ڈسکس کرنا ہے. جب میں یہ ایکٹیویٹی خود کروا رہا ہوتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بنتے تو بڑے ہیں کہ جی بڑی خواہشیں ہیں اور میں بڑا پیشنیٹ ہوں اور میں نے زندگی میں بڑا کچھ کرنا ہے, لیکن جب لکھنے کی باری آتی ہے تو کچھ نہیں ملتا. 10 12 15 کے بعد اچھا شاہ صاحب, آپ بات کر رہے ہیں 5-25 کے فارمولا کی, جس پر آپ نے پوری ایک ڈسکشن بھی کی, لوگوں نے سنی بھی, جانی بھی. لیکن اس فارمولا کے تحت کون کون سے پہلو ہیں جن کو ہم نے آج فوکس کرنا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 5-25 کا فارمولا ہے اس کا جائزہ آپ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کہ جیسی آپ یہ خواہشیں لکھنی شروع کرتے ہیں نا, تو دراصل آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ تھوڑی خواہشیں تھیں. یعنی ہمیں لگ رہا تھا بڑی خواہشیں تھوڑی ہیں, تو بڑی تعداد کو تو میں نے 12 15 16 18 پہ رکتے دیکھا ہے. یہاں 12 15 16 18 کے بعد بریک لگ جاتی, سوچنا پڑتا ہے. سوچے بغیر پہلی 10 15 خواہشیں آ جاتی ہیں, اس کے بعد پھر سوچ کے لکھتے ہیں, یعنی نچوڑتے ہیں اپنے آپ کو, اور نچوڑ کے بڑی مشکل سے 22 23 24 اور کچھ لوگ 25 تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن کنکلوژن یہ کہ مائک فرینڈ جو تھا اس نے 25 خواہشیں لکھ لیں. اچھا, اس نے لکھ لیں, کیا بات, اس نے 10 منٹ میں لکھ لیں. اور ہم یہاں پر بھی سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے سننے والے جب اس ایکٹیویٹی کو کریں گے تو وہ بھی لکھ چکے ہوں گے, 25 خواہشوں کو لکھ چکے ہوں. سٹیپ نمبر 1 مکمل ہو گیا. سٹیپ نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں. وارن بفے نے کہا کہ مائک فرینڈ اب نیکسٹ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پینسل پکڑنی ہے اور 1 سے لے کے 25 تک جو ساری خواہشیں ہیں, اس میں سے وہ تمام خواہشیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری نہیں ہیں, اچھا unnecessary ہیں, وہ ریئلی بہت امپورٹنٹ نہیں ہے, یعنی جو ریئلی امپورٹنٹ ہے, ارجنٹ ہے, امپورٹنٹ ہے اور جن کے بغیر گزارے نہیں ہیں, ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور باقیوں کو بے دردی سے آپ نے اس پہ ایسے کراس کرنا, کاٹ دینا ہے, کاٹا مارنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ 20 پہ کاٹا مار دینا ہے اور 5 کو بچا لینا ہے. اگین آپ کے پاس 10 منٹ ہے.
یعنی اب آپ کے پاس سوچنے کا بھی وقت, پہلے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا, صرف لکھ ہی جانا تھا, اب آپ کے پاس سوچنے کا بھی وقت ہے, اور سوچنے کے وقت کی وجہ سے آپ ایک ایک خواہش کو ہر طرح سے ماپ رہے ہیں, میئر کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے. تو سٹیپ نمبر 2 میں یہ ہوا کہ 20 خواہشیں جو ہیں ان پہ کراس لگ چکا ہے, اور 5 جو ہیں وہ آپ بالکل سامنے آپ کے لیے, کہ یہ تو ہونی ہی چاہیے, یہ تو ہونی چاہیے. جیسے ہی ہو گیا تو وان نے مائک فرینڈ کو کہا کہ سٹیپ نمبر 3 آ گیا. سٹیپ نمبر 3 یہ تھا کہ آپ فوری طور پہ یہ جو 5 خواہشیں ان کو ایک نئے صفحے پہ, اچھا نیو پیج پہ, اچھا دوبارہ سے لے کے نئے صفحے, لیکن 1 2 3 5 صرف, یعنی یہ 25 میں سے جو 5 بچ گئی ہیں ان کو نمبر دینا ہے 1 2 3 4 اور 5. اوکے. تو مائک فرینڈ نے لکھ لی, جیسے لکھی تو وان نے ایسے پیج میں پکڑا, فرض کیجئے اس پہ وہ 5 خواہشیں تھیں, وان نے کہا کہ صرف تم ان 5 پہ فوکس کرو, وہ جو 20 کراس کی ہیں وہ بائی پروڈکٹ ہے, اچھا وہ خود ہی پوری ہو جائیں گی, وہ اپنے آپ ہو جائیں گی, وہ خود بخود ہو جائیں گی. آپ کر کے دیکھ لیجئے. میں نے اس ایکٹیویٹی کو 40 45 سال 50 سال کے لوگوں میں کروا کے دیکھا ہے, تو جو 5 آخر میں نتھارا, صافی گوشت تو جو نتھارا ہوا ہے آخر کار, اوپر سے جو ایک بلائی اتری ہے, وہ 5 خواہشیں پتہ کیا ہوتی ہیں, 35 40 45 50 سال کی عمر کے لوگوں کی. نمبر 1 ہوتی ہے ہیلتھ, نمبر 2 ہوتی ہے فیملی, نمبر 3 ہوتا ہے بچوں کو سیٹل کروانا, نمبر 4 ہوتا ہے کہ پروفیشنل تھوڑی سی گروتھ ہو جائے, اور نمبر لاسٹ میں نے زیادہ تر جو دیکھا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم نے گھر بنانا ہے, یا چیزوں کو سیٹل کر کے سارا, اس قسم کی خواہشیں ہوتی ہیں. اچھا شاہ صاحب, آپ نے خود اس پر عملی طور پر کبھی عمل کیا ہے؟ آپ نے اس کو انالیسس تو بہت کیا, آپ سکھا بھی رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے؟ اور آپ نے 5 خواہشات پوری, میں نے تو اس ایکٹیویٹی کو جب بھی کیا, میرے پاس وہ اپنے پیجز بھی سنبھالے ہوئے, میرے نوٹس میری ٹیم سنبھال لیتی ہے, اور وہ جو نوٹس ہیں وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے. اچھا میں ان ایکٹیویٹیز کو یہ بھی بتاؤں کہ ابیرہ میں ایک دفعہ نہیں میں نے کیا, میں کچھ عرصے کے بعد اپنے فوکس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنے یکسوئی کو بڑھانے کے لیے بھی اس ایکٹیویٹی کو کرتا ہوں, کہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو جیسے فرض کر لیجئے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیبل پہ بہت سی چیزیں پڑی ہیں, اور ہمیں کہا گیا اس کو جھاڑا جائے, ہلایا جائے, تو جو گر جائیں گی وہ نہیں ہیں, جو بچ جائیں گی وہی ہیں. تو اس ایکٹیویٹی سے وہ 20 نکل جاتی ہیں, اچھا 5 بچ جاتی ہیں, اور جو 5 بچتی ہیں وہ ریئلی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اچھا اب ایج گروپ کو بدل کے بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا 35 40 45 پروفیشنلز کی بات کر رہا ہوں, جو ابھی تک بیچارہ 45 سال کا نکھٹو بھی ہے اور کمارا بھی ہے, اور ابھی تک کہہ لیجئے سیٹل نہیں ہے, اس کے ساتھ ایسے نہیں ہوا. میں نارملی بتاؤں, میں جرنلائز کر رہا ہوں جو کلاس رومز میں نے ایکٹیویٹی کروا کے دیکھا ہے, تو اس عمر کے لوگوں کی یہ 5 چیزیں یہ نکلتی ہیں. اچھا شاہ صاحب, اگر کسی کی 5 سے زیادہ خواہشات ہیں, اور انسان خواہشوں کا پتلا ہے, اگر کسی کی 6 خواہشات ہیں, 7 ہیں, 8 ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں سکپ کی جا رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے اس کا ٹائم بھی ضائع ہو گیا, اور اس سے 5 بھی نہیں لکھی گئی ہیں, تو تب کیا ہوتا ہے؟ انسان نفسیاتی نہیں ہو جاتا جب بہت خواہشات کے گرد گھومنے لگ جاتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا, یہ بیسیکلی یہ کروائی تو وارن بفیٹ نے, لیکن اس کے پیچھے سائیکالوجی کا ایک بہت بڑا فارمولا, وہ فارمولا کیا ہے؟ وہ فارمولا یہ ہے کہ انسانی جو مائنڈ ہے نا, اس کو بھی فوکس چاہیے ہوتا ہے. وہ ہے تو جائنٹ سپر کمپیوٹر ہے, اتنی انوینشنز اس نے کی ہیں, اتنی چیزیں ڈسکور کی ہیں, اپنے تجسس کی وجہ سے زمین سے آسمان تک کتنے گز بنتے ہیں, اتنی انوینشنز کر دی ہیں. ایک انسان, اگر ایک سائنٹسٹ پکڑ لیں ہم, ایڈیسن, تو اس کی 1249 ایجادات, ایک ایجاد کی کہانی, اور کتنے انسان دنیا میں آئے, اور اس وقت 7-8 ارب انسان ہیں. یعنی انسان کے مائنڈ کی کیپیسٹی کتنی ہے. بالکل. لیکن یہ مائنڈ جس کو سپر کمپیوٹر کہا جا رہا ہے, جس مائنڈ کو ہم کہہ رہے ہیں انوینٹ کرتا ہے, جس مائنڈ کو کہہ رہے ہیں جس میں اتنی میموری پڑی ہوتی ہے, جس مائنڈ کا کمال یہ ہے کہ یہی مائنڈ بنتا ہے اقبال, یہی مائنڈ بنتا ہے سوکریٹیز, یہی مائنڈ برٹن رسل بنتا ہے, یہی مائنڈ بڑے بڑے لیڈرز بنے, مائنڈ ہی تھے بیسیکلی. بالکل. اس مائنڈ کا چیلنج یہ ہے کہ اس کے پاس بلٹ ان فوکس نہیں ہے. اچھا, یعنی ہمیں اس کو کنسنٹریشن اور فوکس پہ مائل کرنا پڑتا ہے. جیسے میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں, انسان اپنی فطرت اور جبلت میں بے صبر ہے, نہ شکرہ بھی ہے. اس بات کو سائیکالوجی بھی مانتی ہے, اینتھروپولوجی بھی مانتی ہے, اور ریلیجن بھی کہتا ہے. اللہ بھی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ یہ ناشکر ہے اور بے صبر ہے. بالکل. اور یہ ناشکرہ اور بے صبرہ ہونے پہ فلسفی کیا کہتی ہے؟ فلسفی یہ کہتی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی ٹھوکریں ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا, آپ کی جلد بازی کا قصور ہوتا ہے. اچھا, تو ہم اس پر بات کریں گے شاہ صاحب, لیکن ابھی ٹائم ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. میری بات قاسم علی شاہ, صرف اور صرف نیوز 1 پر آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں.
वेलकम बैक टू द मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 पर। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर। एक बार फिर वेलकम करते हैं आपको। और डिस्कशन हमारी आज चल रही है 5-25 के फॉर्मूला पर, और हमने बात छोड़ी थी लॉ ऑफ फोकस पर कि कैसे लॉ ऑफ फोकस पर हमारा ब्रेन एक्ट करता है और उसी पर काम करता है। जी शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अच्छा देखिए, इसको मैं और आसान करके समझाना चाहूंगा, और ये समझाना ऐसे है कि जैसे चलना सबको आता है, लेकिन हर बंदा एथलीट नहीं बनता। भागना सबको आता है, हर बंदा मैराथन किसी में हिस्सा नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तेजी से चल के कहीं पहुंचना शायद सबको आता है, लेकिन 100 मीटर की रेस में दुनिया में चंद ही लोग चैंपियंस हैं। बिल्कुल इसी तरह जो इंसानी माइंड है, माइंड की ये सलाहियत सोचना, क्रिएटिव सोचना, नया सोचना, जदीद सोचना, ख्वाब देखना, ख्वाब को पूरा करना, प्लान बनाना, प्लान को एग्जीक्यूट करना, एक ख्वाहिश रखना, उस ख्वाहिश को बर्निंग डिजायर में, डिजायर से बर्निंग डिजायर का सफर तय करवाना और फिर हासिल करना, जीरो पे खड़े होना, हीरो बनना, अचीवर बन के दुनिया को दिखाना, ये 100% माइंड की एबिलिटी है। लेकिन माइंड का बाय डिफॉल्ट फॉल्ट ये है, इसमें फोकस नहीं है। अच्छा, फोकस इसको सीखना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे सीखना पड़ता है जैसे चलने वाले को भागना और अच्छा भागना या ऐसा भागना कि वो विनर बने, सीखना पड़ता है। माइंड को ये ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि उसे फोकस चाहिए। अच्छा, ये यकसुई या फोकस, आपको मैं एक और नई बात बताने लगा हूं डॉक्टर साहब। दुनिया के जो बड़े बड़े चैलेंज है इस वक्त, 3 बड़े चैलेंज जो अगले कह लीजिए कुछ दहाइयों में रहने हैं, नजर आ रहा है बल्कि कई दहाइयों में रहने, उसमें तन्हाई, लोनलीनेस के बाद जो अगला बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया को, वो फोकस है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतनी बढ़ गई है। लोनलीनेस का लेवल ये है, मैं थोड़ा सा उसमें बता दूं, लोनलीनेस का लेवल ये है कि आपका सबसे ज्यादा जो पेट है, पालतू जानवर है, वो यूरोप और इंग्लैंड में। क्यों है? क्योंकि लोग तन्हाई का शिकार होते हैं, और उस तन्हाई का शिकार होने के बाद वो एक जानवर पाल लेते हैं, क्योंकि जानवर का बर्डन कम है। उसको कहो आ जाओ, वो आ जाता है, चले जाओ, वो चला जाता है। इंसान के रिस्पॉन्स ऐसे नहीं होते। आपको इंसानों वो रिबोट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, वो तो रिश्ते बचाने पड़ते हैं, संभालने पड़ते हैं। लिहाजा दुनिया के बड़े चैलेंज में तन्हाई के बाद दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो फोकस है। और फोकस कितना बड़ा चैलेंज है इसका जरा अंदाजा लगा लीजिए कि आज आप तो खुद डॉक्टर हैं, आप मेरी बात को सेकंड करेंगी क्योंकि आपने थोड़ी बहुत सेक्रेटरी भी पढ़ी होगी एमबीबीएस में। आज छोटे छोटे बच्चों को एडीएचडी हो रहा है। बिल्कुल। आज आपको बड़े मिलेंगे उनको एडीएचडी का प्रॉब्लम है। आज आपको लोग मिलेंगे वो कंफर्टेबल नहीं लगेंगे और वो खुद से कह देते हैं, थोड़ी देर बाद फोन देखेंगे, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। अब वजह क्या है कि वो जो फोकस है, जो कि बेसिकली एक माइंड की सलाहियत और एबिलिटी है, वो उनमें नहीं रही। बिल्कुल। ग्रोथ बढ़ गई है, पैसा बढ़ गया है, मटेरियलिज्म, इख्तियार, ताकत, चीजें, अशिया बढ़ गई हैं, एक चीज कम हो गई है, वो है यकसुई। अब यकसुई का लेवल क्या है? मैं एक छोटा सा आपको ना तजुर्बा बताना चाहूंगा जो हमने फिजिकली किया, और आप सुनने वाले भी कर सकते हैं। एक दफा मैं एक वर्कशॉप में था, मुल्क से बाहर था, और उसमें हम जो वर्कशॉप थी वो माइंडफुलनेस पे मेडिटेशंस थी। अच्छा, यानी जहन को यकसुई के साथ लम्हा हाल में रखते हुए किस तरह से ट्रेन किया जाए कि हमारा फोकस बढ़े। ये वर्कशॉप का लुबे-लबाब था। ओके। तो हमारा जो ट्रेनर था उसने पूरी क्लास को, 42 लोग थे, पूरी क्लास को एक एक अंगूर का दाना दे दिया। अच्छा। और कहा कि इस अंगूर के दाने को पहले पकड़ो, हाथ पे रखो, इसको महसूस करो। अच्छा। पूरी क्लास ने फोकस अपना जो है वापस अटेन करें, गौर से देखा कैसा है, दिख कैसे रहा है, अंदर कहां तक दिख रहा है, लाइट पड़े तो कैसा है, लाइट कम हो तो कैसा है, ऐसे करके देखें तो कैसा है। एंड इट इज सो डिफिकल्ट फॉर न्यू जनरेशन। उसके बाद उसने कहा कि इस अंगूर के दाने को मुंह में डाल लो। अच्छा। तो हमने मुंह में डाल लिया। उसने कहा नहीं, खाना नहीं है। अच्छा। इसको मुंह में रख के जो आपके अंदर की एक मुंह की दुनिया है, जुबान है, उसको जरा महसूस करें। और ये मेडिकली बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, जब ये सबने महसूस करना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद उसने कहा कि अब इसको आप चबाइए और इसके जायके को, जुबान के एक एक जो टेस्ट बड है उससे जरा महसूस कीजिए। मजे की बात बताऊं, उस पूरी क्लास में 42 में से 6 लोग मुझे शामिल करके मुसलमान थे, बाकी क्रिश्चियंस भी थे, बुद्धिस्ट भी थे। 6 के मुंह से पता क्या निकला? सुभान अल्लाह। Because now you felt that ना, तब आप लोग हम बाद में बैठे, जब ब्रेक आई तो हम बैठे तो हमें लगा कि नेमत का शुक्र किया है, पहली बार अंगूर के जायके को चखा। यानी हमारा इतना बड़ा चैलेंज है कि हम क्या कुछ खा पी रहे हैं,
यार लोग सैर वाली जगह पे जाते हैं, उसको टिक करके आ जाते हैं। हाँ, सिर्फ मैंने हमने स्विट्जरलैंड गए, टिक करके आ गए। चेक इन कर दिया हमने। मरी की गलियात गए, टिक करके आ गए। हाँ। अपने बच्चे छोटे होते हैं, उनकी कंपनी एंजॉय करने की बजाय हम ख्वाब देखते नहीं जी बड़ा हो जाएगा ना फिर हम इसके साथ बातचीत करेंगे। हम हर चीज को टिक करते हैं। महंगे तरीन होटल, 5 तारा होटल में महंगा खाना खाते, एंजॉय नहीं करते। हाँ, एंजॉय नहीं करते ना हम। ये एक बड़ा फोकस की काश वजह हम से। कभी बारिश में नहाए अच्छा, होते। फोकस ना होने की वजह शाह साहब ये है कि अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं और इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि हम उनको शायद डिस्ट्रैक्शन में हम तब्दील कर चुके हैं खुद से ही। देखें आज का ना, देखें चैलेंज क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है, हाँ, टेक्नोलॉजी, इस ग्रोथ ने एक कीमत आपसे ले ली है। वो कीमत क्या है? इस कीमत का नाम है डिस्ट्रैक्शन। और ये इतनी ज्यादा हमारी जिंदगियों में आ गई। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि आज से 25-30 साल पहले सिर्फ एक ही चैनल था, उसका नाम था पीटीवी। अच्छा, उस पीटीवी का एक ड्रामा देखने के लिए पूरा हफ्ता इंतजार करना। अगर वो 24 घंटे तो 24 घंटे इंतजार। हम सुबह के वक्त में कभी जाते थे और स्कूल जाने से पहले 7:15 पे, 7:30 निकलना होता था, 8 बजे स्कूल लगता था। 7:15 पे चाचा जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब वो कार्टून्स दिखाते थे। हाँ। यकीन कीजिए पूरे दिन में इंतजार होता था कि कल हमने दोबारा से कार्टून देखने। 5-10 मिनट का एक छोटा सा एक कह लीजिए एपिसोड हमें दिखाया जाता था और उसको देखने के लिए हम ऐनक वाला जिन लगता था। और सुबह उठ भी इसीलिए जल्दी जाते थे कि हम पहले ये देखेंगे और नाश्ता भी कर लेते थे। आज क्या हुआ? आज के बच्चे का चैलेंज क्या है? उस बच्चे से भी थोड़ा सा पिछले वक्त से शुरू करता हूँ। उसके पास एक रिमोट कंट्रोल है और सामने 100 चैनल्स है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आज उससे आगे चले जाइए, ये यूफोन है, ये सारे गैजेट्स हैं, ये स्मार्टफोन्स हैं और दुनिया में सर्च इंजन्स भी अगर गिनने शुरू करें तो हम इस प्रोग्राम वक्त खत्म हो जाएगा नहीं। और अब तो एआई ने तो सारी गेम ही खत्म कर दी। अब तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो सर पे है हमारे। 100%। अब होता क्या है, एक बच्चा वो सामने यूट्यूब पे खोलता है, वो एक कार्टून लगाता है और उस कार्टून पे कितनी ऑप्शंस आ जाती हैं। हाँ, बहुत सारी हम कुछ ढूंढ रहे हैं। आपने आज ये जो है जी 5-25 फार्मूला, ये अगर आपने सुना है 5/25 फार्मूला, आप जस्ट यूट्यूब पर गूगल पे लिखिए, बिल्कुल इतना कुछ निकल आएगा। उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, कितनी जुबानों में ये बात करना मुश्किल हो जाएगा। अब होगा क्या कि आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं कि इतनी ऑप्शंस में से किसी एक को पिक करना ये बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, ये ऐसा एक फिनोमेना, ये इसने जिंदगी के हर शोबे को डिस्टर्ब किया। इसने रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब किया है, दोस्तियों को खराब किया है। इसने, आपने अगर कपड़े पहनने हो तो मुझे कल की बात है, 1991 में आई वाज 11 years old। अच्छा। और मेरे एक अंकल की शादी थी। मुझे आज भी याद है कि पूरे खानदान के मर्द, हम बच्चे समेत, हम सब एक चबुर्जी में एक जगह पर गए, दुकान पे, जहां पे जूते बनते थे। अच्छा। हमने अपने अपने साइज दिए। ये 91 कल की बात है यार, आज से देखो सिर्फ 33 साल पहले। आपने बातों बातों पे अपनी उम्र जो है ना वो सबको मैंने बता दी। और ये देखिए कि ये कल की बात जो मैंने बताई है, जूतों के साइज, उसके बाद कपड़े, कपड़ों के साइज, पता नहीं कितना एक लंबा प्रोसेस है। फिर वो जो जूते थे जब मैंने पहने, तो वो जूते पहनने के बाद पता लगा कि ये एक और जुल्म हमारे साथ हो गया कि इनको सॉफ्ट करने के लिए अच्छा, एक आपको अपने पाँव की खाल उतारनी पड़ेगी। क्योंकि आज देखिए रेडीमेड की ऑप्शन है। आज हर चीज जो है, एक खाना कभी पकता था, यानी हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं पहले मुर्गा पकड़ने की मेहनत, वो हफा देता था, फिर पकड़ा जाता था, फिर ज़बा किया जाता था, फिर ज़बा करने के बाद पकाया जाता था, फिर उसको पकाने के लिए ओपनों पे पकाना पड़ता था। वही ना, पहले हर चीज अर्न करनी पड़ती थी, प्रोसेस के साथ थी। हर चीज तो आप उस सारे प्रोसेस को एंजॉय करते थे और प्रोसेस को एंजॉय करने के बाद फिर उस रिजल्ट को भी एंजॉय करते थे। आज क्या हुआ, हर चीज शॉर्टकट होगी। इधर ड्राइव थ्रू है, गाड़ी आपने एंटर की है और इधर ऑर्डर दिया है और उधर से गाड़ी निकाली है, खाना आपने ले चुके। और ड्यूरिंग ड्राइव थ्रू सब फोन यूज कर रहे हैं, किसी ने किसी से बात नहीं की है, वापस जाएंगे खाना एक मोमेंट को एंजॉय नहीं करते, एक लम्हे को, यानी फोकस, यकसुई, ये आज लोगों को सिखानी पड़ी है। तो पहले ही माइंड का प्रॉब्लम क्या था, यानी एक तो हम पहले ही बेसब्रे थे बाय डिफॉल्ट, ऊपर से ये जमाना इंसान है। जमाना कौन सा आ गया जिसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब जब डिस्ट्रैक्शन आई तो क्या हुआ, हमारी एनर्जीज कह लीजिए, जो अल्लाह ने हमें कमाल के कव्वा दिए हैं, पोटेंशियल्स दिए हैं, हम उन्हें असल जगह पे नहीं लगा पाते। सो ये जो 5 टॉप 5 हैं, ये प्रायोरिटीज हैं, ये हमने बनानी है। अगर हमने इस फॉर्मूला पे चलकर कामयाब होना है तो हमें अपनी 5 प्रायोरिटीज तो बनानी है। अच्छा शाह साहब, क्रिएटिविटी के लिए लोग कहते हैं कि हमें, अक्सर लोग हमें क्रिएटिव जो लगते हैं और होते भी हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर आपको मिलते भी हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो क्या क्रिएटिव होने के लिए आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस पे जाना पड़ता है? तो तब दिमाग आपका कैसे काम करता है? देखिए
کریٹو جو ہونا ہے نا، اور یہ جو کریٹو لوگ ہیں پہلے ذرا ان کو سمجھ لیں. ہر شعبے کے کریٹو لوگوں کو لے لیتے ہیں. یہ جو میں چیزیں بتانے لگا ہوں ٹاپ 3 تھنگس ان کریٹو لوگوں کے بارے میں سملر ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ پروڈکشن کا بندہ ہو, وہ رائٹنگ کا بندہ ہو, وہ شاعر ہو, وہ فلاسفر ہو, وہ کوئی انوینٹ کرنے والا ہو, وہ کوئی انٹیریئر ڈیزائنر ہو, اگر کریٹو ہے اس کے 3 سائن ہو. ٹھیک ہے. نمبر 1 پہلی چیز تھنکنگ آؤٹ آف باکس. اچھا. یہ آؤٹ آف دی باکس سوچے گا, یہ ٹرینڈ کو فالو نہیں کرے گا. کہ جیسے مثال لیجئے لاہور میں گھر بننے شروع ہوئے ایک فرینچ سٹائل کے, تو ہر طرف فرینچ کاپی کیے جا رہے ہیں سارے کے سارے. ایک انارکلی میں فالودہ کی دکان بنی, کاپی کرتے کرتے 50 دکانیں بن گئی, یہ کاپی کرنے والے آ گئے. ایک ڈلوزی شوز ہوتا تھا, 50 نئی دکانیں انارکلی میں آ گئیں, اسی طرح کے شوز آ گئے. تو جو کریٹو انسان ہے وہ فالو نہیں کرتا, وہ تھنکنگ آؤٹ آف دی باکس. وہ ساری دنیا ایک ٹرینڈ کو فالو کرتی ہے, وہ ٹرینڈ میں سے باہر نکل جاتا ہے. نمبر 2 انیشیٹو کی پاور. اس میں جرت ہوتی ہے تنقید سننے کی, فیڈ بیک لینے کی. کوئی بات نہیں کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. مطلب میں نے کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے اور میں نے اپنے آپ کو جواب دینا ہے. میں نے دنیا کو جواب نہیں دینا. سب سے پہلا جواب تو یہ کہ میں نے اپنے آپ کو جواب دینا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اور جو میں کر رہا ہوں اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر نہ چاہتے ایک نیکسٹ لیول آ جاتا ہے, جو تیسرے لیول کی بات آ جاتی ہے. یاد رکھیے دنیا کے جتنے کریٹو لوگ ہیں ان پہ رولز اینڈ ریگولیشن سے نہیں لگتے, اس لیے یہ تھوڑے باغی ہوتے ہیں, یہ کنارہ کش ہوتے ہیں, یہ مردم بیزار ہوتے ہیں. میں ایک بڑے رائٹر کا واقعہ نام نہیں لوں گا, اللہ ان کو زندگی دے, زمانہ جوانی میں انہیں ملنے چلا گیا, طالب علمی کا زمانہ. تو ملنے چلا گیا تو وہ انتہائی کرخت لہجے سے انہوں نے میرے سے بات کی. اب ہم تھے ٹھہرے 2 میٹھے بول اور جان دینے کو تیار, ہمارے تو یہ مزاج تھے, اور میں کچھ تحفہ لے کر گیا تو انہوں نے جھاڑا بھی اور کہا اٹھا کے لے جاؤ. اچھا. میں بڑا حیران, دل ٹوٹ گیا, میرا دل ٹوٹا. میں نے کہا یار میں تو ان کو بہت بڑا سمجھتا تھا, یعنی ان کا قد تو کیٹو سے کوئی انچ اوپر انچ نیچے تھا, لیکن ایک دم یہ بونا کیوں ہو گیا میرے ذہن میں. اچھا وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے جب مجھے لکھنے پڑھنے سوچنے کا اور دنیا دیکھنے کا موقع مجھے ملا, تو مجھے پتا لگا یہ کریٹو لوگ تھوڑے سے نا کڑوے کڑوے بھی ہوتے ہیں. ان کی مجبوری ہوتی ہے, یہ اگر ہر ایک کو گلے لگا لیں, یہ ہر ایک کو اویلیبل ہوں, تو یہ تو برن آؤٹ ہو جائیں. اب میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. میری انتہا کی پسندیدہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے کسی ملک میں جا کے اس ملک کے جو کوئی لیجنڈ رائٹر ہیں ان کو ملنا. اچھا. اس ملک میں کوئی لیجنڈ ہے, لائک میں کینیڈا چند دن پہلے تھا, تو میں نے اپنے ہوسٹ کو ریکویسٹ کی کہ میں جارڈن پیٹرسن کو ملنا چاہتا ہوں. وہ کینیڈا کی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, اور دنیا میں اس کی کتاب جو 12 رولز آف لائف ہے وہ ایک کمال کی کتاب, کروڑوں کاپیاں بکی. انہوں نے کہا جی نہیں ابھی ٹائم مانگیں گے, 6 مہینے بعد کا ملے گا. اچھا پھر وہ لکیلی کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ سر وہ تو نہیں اویلیبل, لیکن طاہر القادری صاحب اویلیبل ہیں. تو میں علامہ صاحب کو ملنے چلا گیا, 1.5 گھنٹے کی نشست, نئے سوال نئے جواب, اور ایک کمال کی نشست ان کے ساتھ میری ہوئی. سو اسی طرح میں کبھی بھاکو گیا. اب آذربائیجان کا ایک جو امپریشن ہے وہ ایک ٹورسٹ کے لیے ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پہ, لیکن جب میں آذربائیجان گیا تو میری ایک آفیشیل اسائنمنٹ تھی ان کی گورنمنٹ کے ساتھ. تو اسائنمنٹ میری 1 ڈے میں مکمل ہو گئی. تو میں نے اپنے ہوسٹ کو جو وہاں میرا مینیجر تھا, اسائن مینیجر تھا, اس کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے ملک کے کسی رائٹر کو, کسی شاعر کو ملنا چاہتا ہوں, اور آپ کے ملک کی کتابیں جو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں خریدنا چاہتا ہوں. آپ کے میں اولڈ سٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کے میوزیمز کو دیکھنا چاہتا ہوں, اور آپ کے میں وہ بازار جو ہزار سال پرانے وہ دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے صبح میں آ کے بتایا کہ سر ہم نے ہر چیز کی ٹرائی کی, اور لکیلی جو اس ملک کا سب سے بڑا رائٹر ہے جو 1938 میں پیدا ہوا تھا, اچھا وہ حیات ہے, اور اس نے آپ کو 15 منٹ دیے. کیا بات ہے. اب ان کا نام, تصویر بھی ہم اس پہ چلا دیں گے, ان کا نام ہے انار رضا بیف. ٹھیک ہے جی. اس کو ویسے جو ایک ہوتا ہے جیسے اقبال کہہ لیں تو سمجھ آ جاتی ہے, تو ازبکستان کے لوگ اسے انار کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. ساڈے اتنے کوئی انار ہوتا ہے ویسے چھیڑ بن جانی سی کہ تو بڑا انار آیا. انار جو ہے میں ان سے ملنے چلا گیا. اچھا. تو واقعی گھڑی پہ ایسے سوئی چلتے چلتے 15 منٹ کے بعد انہوں نے کہا جی بابا. اس 15 منٹ میں مجھے ایک ایسے کریکٹر کو ملنے کا موقع ملا جس کا اورا, جس کا سٹائل, جس کا انداز, جس کا مجھے کتاب لکھ کے دینا, جس کا میرے ساتھ انٹریکٹ کرنا, جس کا کچھ میرے سوالوں کو جواب دینا, پھر مجھے بتانا کہ میرا کراچی میں دوست رہتا ہے, پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے. اور 15 منٹ کے بعد جب وہ اٹھا اور میں نے ایک تصویر لی تو میری روح سرشار تھی. مطلب آپ کو وہ چیزیں فیل ہو جاتی ہیں جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کی کریٹیوٹی کنیکٹیوٹی الگ ہوتی ہے. واپس آؤں گا, آج کیا ہوا, آج اتنی آپشنز ہیں کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو محسوس نہیں کرتے کہ انہیں ہماری کتنی ضرورت ہے. ہم اپنے معصوم بچے, وہ بچے جن کے پاس معصومیت کے ٹوکرے ہیں,
ہم ان کی معصومیت کو انجوائے نہیں کرتے اور ان کو جوان بوڑھا بڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کل کی بات ہے, چھوٹا ہوتا تھا, میں اس کی کمپنی انجوائے نہیں کر سکا. کیونکہ یہ سال تو بہت جلدی جلدی گزر جاتے ہیں. چلیں شاہ صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, ہم اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, میں بھی اور ویورز بھی, لیکن ہم اور بھی سیکھیں گے. اور کریٹو لوگوں کے علاوہ بھی بہت ساری اقسام ہیں جو کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ناکامیاب بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے تو ہم بات کریں گے, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت ہے آپ کی؟ ضرور بریک. ہم بریک پر جا رہے ہیں. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں, اسی موضوع کو آگے لے کر بڑھیں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ صرف نیوز 1 پر, اور ہم ڈسکشن کر رہے ہیں 5-25 کے فارمولا پر. اور ڈسکشن جہاں پر ہم نے چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ کریٹو لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں. لیکن کیا یہی وجہ ہے کہ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے, یا کامیاب ہونے کے کیا ٹریٹس ہیں شاہ صاحب؟ اچھا دیکھیے, جو چیلنج ہے نا دنیا کے, یہ 3 چیلنج جو تھے 2 میں نے بتا دیے. اب اگر اس میں فوکس ہی نہیں ہے تو آپ کی جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے آپ کا مائنڈ, اور آپ کی صلاحیت, اور آپ کا ٹیلنٹ, اور آپ کو جو وقت دیا گیا وہ ضائع ہو جائے گا. میں ایک یونانی کہانی آپ کو مختصر سی سنانا چاہوں گا. یہ کہانی ہے بڑی مختصر لیکن بڑی ایک اس میں معنی خیز کہانی. اور یونان کی یہ کہانیاں سینہ بسینہ صدیوں سے چلتے چلتے چل رہی ہیں اور آ رہی ہیں آج تک. کہانی یہ ہے کہ ایک شخص دنیا سے جانے لگتا ہے, اس کے سانس اکھڑے ہوتے ہیں اور بڑی تکلیف میں ہوتا ہے, تو اچانک 3 شخص اس کے سامنے نمودار ہوتے ہیں, اور وہ تینوں جو صاحب ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں جلال, غصہ, اور جیسے کوئی گلا شکوہ لے کر آتا ہے اور کمپلین کرنے آتا ہے, لڑنے آتا ہے, اس طرح وہ تینوں شخص مرنے والے کے سامنے کھڑے تھے. تو اس نے ایک دم سے جب دیکھا اور گھبرایا, پہلے مر رہا ہے وہ, اس نے کہا تم کون ہو؟ تو تینوں یک زبان بولے کہ ہم وہ نعمتیں ہیں, 3 نعمتیں جو قدرت نے تمہیں دی تھی اور تم نے ہمیں ضائع کیا. آج ہم تمہیں شرمندہ کرنے آئے. یہ جو گلٹ کی موت ہوتی ہے, شرمندگی کی موت ہوتی ہے, ریگریٹ کی موت ہوتی ہے, یہ موت کی, فرض کیجئے پین 100 ہے, موت کی پین اگر سپوز کر لیں 100 ہے, جب وہ موت ریگریٹ کی, پچھتاوے کی اور گلٹ کی موت ہوتی ہے تو وہ پین 100 نہیں رہتی, وہ لاکھ ہو جاتی ہے. وہ پین ملٹیپلائی ہو کے لاکھ پہ چلی جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ موت بھی سکون کی آنی چاہیے, وہ جو ایک بڑی نعمت ہے, وہ جو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہنسدے کھیڈے لے جائیں. اب جیسے وہ یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم کون ہو, میں نے پہچانا نہیں. تو پہلا بندہ ہاتھ کھڑا کرتا, وہ کہتا ہے میں وقت ہوں جو تمہیں ملا تھا, تم نے مجھے ضائع کیا. دوسرا ہاتھ کھڑا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں وہ انرجی ہوں جو تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں ملی تھی, تم نے مجھے ضائع کر دیا. تیسرا ہاتھ کھڑا کرتا ہے, کہتا ہے میں وہ ریسورسز ہوں, وہ سوشل ریسورسز تھے, وہ کتابیں تھیں, وہ مواقع تھے, وہ اپرچونٹیز تھی, وہ دوست تھے, وہ اللہ نے کئیوں کے دل میں رحم ڈال دیا آپ کے لیے, وہ پتہ نہیں کیا کچھ تھا ریسورسز کی شکل میں. تو وہ سارے ریسورسز وہ بھی گلا کرتے ہیں کہ تم نے مجھے ضائع کر دیا. سو یہ زندگی جیسی کمال کی نعمت جو سمجھ آ جائے جب, تو یہ جھومتی ہے خود. بالکل. یہ جو دمال ہے نا, یہ دراصل دمال یا پھر جو درویش ہے رومی کا, وہ اس لیے گھومتا ہے, اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لائف بذات خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل. سو واپس آئیں تو اب یہ تینوں چیزیں جو گلا کر رہی تھی یہ ضائع ہوتی ہیں تب جب فوکس نہیں ہوتا. اتنی امپورٹنٹ چیز فوکس ہے. اور واپس اسی نقطے پہ آئیں جو مائک پلنٹ کو وارن بفیٹ نے سکھایا اور پھر پوری دنیا نے سیکھ لیا, اور کتنی ویڈیوز بنی, اور آج کا پروگرام آپ نے سن لیا, کرنے کو ایکٹیویٹی مل گئی. ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ زندگی میں بہت سی آپشنز جو ہیں وہ خطرناک چیز ہیں. بالکل. آپ کو کبھی کبھی رک کے بیٹھ کے دیکھو, گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی ہے, گاڑی ایک دفعہ ریفریش ہم کر لیتے ہیں. ہم بعض اوقات رک کے اپنی تھکاوٹ کو دور کر کے تازہ دم ہو کے دوبارہ چل پڑتے ہیں. ہم کبھی کبھی کسی, ایک بڑا پیارا ورڈ ہوتا تھا, وہ تھا مہمان سرائے. یہ سرائے بنے ہوئے تھے. تاریخ میں بڑا کمال کا کریکٹر ہے شیر شاہ سوری. یہ واحد کریکٹر ہے جس نے کچھ کوس دور سرائے بنا دیے تھے کہ سفر کرنے والوں کو بھی آرام کرتے کرتے کرتے, موٹر وے پہ بھی آج جا رہے ہوں تو لکھا آتا ہے کہ جو ہے نا تھکاوٹ وہ موت دے سکتی ہے آپ کو, آرام کر لیجئے, تھوڑا سا سستا بریکس لے لینا, بریکس امپورٹنٹ ہے. دنیا میں کمال کمال کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں. اب کتاب اگر میں کہوں تو جوزف کینڈی کی کتاب آ جاتی ہے. وہ کتاب ہے لیو اینڈ ریلیکس. وہ کہتا ہے کہ زندگی کو بعض اوقات سلو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زندگی محسوس تو ہو یہ ہے.
تو فوکس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اچیو نہیں کر سکتے. کیونکہ فوکس تو ضروری ہے, تبھی تو آپ کوئی چیز محسوس کر سکتے ہیں نا. سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھو, ایک پنجابی میں نا بنی ہوئی ہے اکھانے. اکھان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک اکھان 200 سال میں بنتی ہے. اچھا. اکھان دراصل وہ وزڈم فل جملہ ہے جو لوگ مار کھانے کے بعد, ٹکرے مارنے کے بعد, غلطیاں کرنے کے بعد ایک جملہ, اور اس جملے میں اتنی گہرائی ہوتی ہے. مثلا ایک جملہ یہ جو آج کے ٹاپک کے ساتھ جڑتا ہے وہ ہے راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے. ٹھیک ہے جی, ایک جملہ ہے. پھر ایک اور جملہ ہے وہ ہے ویلے دی نماز کویلے دی ٹکر. ہاں, یہ بڑا کتنا آپ کو پریورٹی سیٹ کرنی ہے ویلا دیکھ کے, وقت دیکھ کے, کہ یار یہ جو وقت ہے اس میں مجھے کیا کرنا ہے. تو فرض کیجئے کہ 22, 23, 24 سال کا نوجوان مجھے سن رہا ہے, اس کو اپنے کیریئر کو بلڈ کرنا ہے, اس کو پروفیشنلی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے, اس کو اپنی ذات کو پریشیس بنانا ہے, اس کو اپنے آپ کو سیٹل کروانا ہے, اس کو اپنے آپ کو منوانا ہے کہ میں نے 20-25 سال جو محنت کر کے پڑھا ہے, آخر کار میں اس قابل ہوں, میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے اچھی جاب ملے یا میں اپنا کاروبار کروں. 30-32 سال کے ایک نوجوان کو جس کی شادی ہو گئی ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کو سوچنا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کیسے بنانی ہے. 40-45 سال کے شخص کو اپنے 3 میڈیکل ٹیسٹ کروانے ہیں جا کے. اس میں کیا ہے سی بی سی, اس نے کیا کروانا ہے جا کے, اس نے اپنے لپڈ چیک کروانے ہیں, اس نے کیا کروانا ہے, اس نے اپنے شوگر کا, آپ بتا دیں گی وہ کون سا ٹیسٹ, یس وہ بھی ٹیسٹ کروانا ہے, اور تینوں ٹیسٹ کروا کے اس نے دیکھنا ہے کہ مجھے واک کرنے کی ضرورت ہے, مجھے لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور مجھے اپنی خوراک کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو عمر دیکھتے دیکھتے, مطلب 70 سال کا بندہ, اب وہ شام وہی نا جی, زندگی کی شام پڑ گئی, اس نے زندگی میں سے نکل کے جانا ہے, اس کو دیکھنا ہے اس وقت میری پریورٹیز کی ہیں کہ مجھے اپنی جائیداد, اپنے وسائل, اپنے ریسورسز بچوں کے ہینڈ اوور کرنا ہے. آپ کی وہی جو بات ہے نا کہ پرائیورٹیز ہم نے سیٹ کرنی ہے کہ کب ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا, اکثر اوقات شاہ صاحب ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب خواہشات کی بات کی جاتی ہے نا تو ہم جذباتیت کے ساتھ ذرا جو ہے فیصلہ لیتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. پریکٹیکلی بہت کم لوگوں کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے 5-25 کا فارمولا زیادہ مشکل ہو جائے گا جب ہم یہ کہیں گے کہ دل کی خواہشات نہیں, دماغ کی خواہشات بتائیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. دیکھیے کہ دراصل جو یہ خواہشات ہیں, کیونکہ ان کو اچیو کرنے کے لیے جو خرچہ ہے, اس خرچے کا نام لائف ہے. بالکل. یعنی جس کرنسی کو آپ دے رہے ہو خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے, اس کرنسی کا نام لائف ہے. یعنی 3 چیزیں ہیں, وقت, ریسورسز اور آپ کی انرجیز, وہ تینوں خرچ کے خواہش کو پورا کرو گے. جب آپ نے زندگی خرچ کے کسی خواہش کو پورا کرنا ہے تو پھر پلیز سوچئے کہ وہ خواہش فقط جذباتی نہ ہو, فقط جذباتی. وہ خواہش اتنی عقل پہ مبنی اور ریشنل بھی نہ ہو کہ وہاں جذبات کی ضرورت ہے, اور وہاں آپ نے جذبات کا ذائقہ چاشنی ڈالی نہیں. یہ بیلنس ہے, دل اور دماغ میں ایک بیلنس ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہی پیور ریشنل ہیں, 2+2=4 ہوتی ہیں, لیکن جب اپنوں سے معاملہ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو بعض اوقات ہارنا بھی پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بعض اوقات ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک ویسے جملہ میں بول دوں آپ کے سامنے, میرے فیورٹ رائٹر ایموشنل انٹیلیجنس ڈینیل گولڈمین کی لکھی کتاب میں سے جملہ ہے. وہ کہتا ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں نے آج تک کسی کو ریشنل فیصلہ کر کے پچھتاتے کم دیکھا, لیکن جذباتی فیصلہ کرتے اکثر لوگوں کو پچھتاتے دیکھیں. وہی والی بات ہے نا, جیسے اکثر آج کل لڑکیاں کہتی بھی ہیں کہ کسی کارٹ میں رونے سے تو اچھا ہے کہ آپ مرسیڈیز میں رو لیں. تو سوچ یہ ویسے اس پہ میرا اعتراض ہے, اس کو علیحدہ ہم ایک ٹاپک کی شکل میں کسی دن ڈسکس کریں گے, کیونکہ کبھی کبھی ہم جس بات سے اوپر جو ہے وہ جب لڑکیوں کی اگر خصوصی طور پر بات کی جائے تو ایسے اکثر اوقات ہوتے ہیں کہ جب 2 رشتے آتے ہیں, ایک میں دل ہوتا ہے, ایک میں پیسے زیادہ ہوتے ہیں, تو پیسے زیادہ دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ والے ٹاپک کو تو چلے ہم نے رکھنا ہی ہے. لیکن شاہ صاحب اگر ہم اسی ٹاپک پہ واپس آتے ہیں جس کو ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے ہیں, لیس از مور کا جو فارمولا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمارے پاس کم پرائیورٹیز ہیں, کم گولز ہیں, ہم ان پہ فوکس زیادہ رہتے ہیں, انرجی زیادہ دے سکتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اگین ایک اور فلسفہ میرے سامنے آ گیا, اس کو بھی ہلکا سا ٹچ کریں گے لیکن پورا پروگرام ہو سکتا ہے. وہ ہے دی ون تھنگ, فلسفی آف ون تھنگ. یہ تو 5 کی بات کی, دنیا تو کہہ رہی ہے کوئی ایک چیز پکڑو, ایک گول رکھ لیں, کوئی ایک گول رکھو اور اس کی پیک پہ پہنچو, کمال کر دو. یہ جو دی ون تھنگ ہے, یہ کیری گیلر کی فلسفی ہے جی, اور یہ امریکہ کا جو پراپرٹی کا ایک بڑا نام ہے. اور یہ بھی بتاتے جائیں کہ کیری گیلر سے آفیشیل پرمیشن لے کے میں نے اس کی فلسفی کو ٹرانسلیٹ کیا. اچھا, بڑے کم لوگوں کو پتا ہے, کیونکہ پاکستان میں خیر کی خبریں
कम प्रमोट होती हैं, नेगेटिव ज्यादा चली जाती हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक आपके साथ मैं शेयर करूं, आज से 7 साल पहले 6-7 साल पहले कैरी गैलर साहब से परमिशन लेके उनकी दी वन थिंग फिलॉसफी को हमने ट्रांसलेट करके जमहूरी पब्लिकेशन से प्रिंट करवा दिया ताकि लोग फायदा उठा लें। और वन थिंग की फिलॉसफी क्या है, जिंदगी महदूद है, 4 दिन का मेला है, इसने खत्म हो जाना है। अपनी एनर्जीज को, अपने रिसोर्सेज को, अपने टाइम को, अपने आप को अगर खर्चना है तो पहले तय कीजिए जाना कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा मकसद क्या है, मुझे चाहिए क्या। अगर जिंदगी लिखा जाए, लाइफ इज इक्वल टू आपके लिए क्या है, क्या बहुत सी चीजें हैं जो पूरी ना हो, या फिर कुछ है जो पूरी हो और आप प्राइड के साथ, या एक है उसका इत्मीनान के साथ और दुनिया को बताते कि मेरी एक जिंदगी थी लेकिन मैंने ये कम से कम करके दिखा। आप इसमें समझते हैं शाह साहब कि मेरे जहन में पता नहीं क्यों जब भी आप एक बात कर रहे थे ना, एक गोल सेट करें और उसकी तरफ जाते रहें, फिर चाहे जितनी मर्जी बार आप गिरें आपने उस मंजिल तक रहना। मेरे जहन में पता नहीं क्यों अरशद नदीम आ रहे थे बार बार कि उन्होंने एक गोल सेट किया, कितना उन्हें कोई सपोर्ट करे ना करे, आज वो किस मुकाम पे पूरी दुनिया में हमारा नाम जो है रोशन किया है। मेरा बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी है, अरशद नदीम की कहानी हो, दुनिया की ऑटोबायोग्राफीज टॉप लोगों की पढ़ लीजिए, आप कामयाब लोगों की कहानियां सुन लीजिए, स्पोर्ट्स के हीरोज की कहानियां सुन लीजिए, सब आपको मिलेंगे जिन्होंने किसी एक चीज को पकड़ा, पॉलिश करना शुरू किया और आखिरकार छा गए। बिल्कुल। तो ये खबर नहीं थी। आप जरा इस सारी आज के प्रोग्राम को जरा देखिए ना, छोटा सा वाकया जिसमें दुनिया का अमीर तरीन शख्स अपने पायलट के साथ बैठा है और उसको गिफ्ट भी करता है, तो प्लॉट नहीं करता, पैसे नहीं करता, उसको विजडम देता है और वो विजडम आज दुनिया के काम आ रहा है। मैं तो ये भी एक्टिविटी करवाता हूं तो अपने पार्टिसिपेंट्स को और सुनने वालों को भी मैं कह रहा हूं इस एक्टिविटी को हर महीने कर दें ताकि वो प्रायोरिटी जरा चेक हो सके, क्योंकि देखिए मूड बदलते रहते हैं, डायरेक्शनल हो जाता है ना इंसान, फोकस हो जाते हैं। और वो जो 5 चीजें आपने लिखी हैं, मेरी ये सजेशन है कि उन 5 चीजों को फिर अपने डेस्कटॉप पे लगा लें। फिर आपका मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो तो 5 चीजें दिखनी चाहिए। फिर आपका पर्स खुले तो जैसे होता है ना, वो शादी से पहले लड़कों ने अपनी फियांसी की तस्वीर जो है वो पर्स के अंदर अम्मी की लगाई तस्वीर होती के है, साथ, या कुछ लोगों ने अम्मी की तस्वीर लगाई होती है, या कुछ लोगों ने अपने महबूब की तस्वीर लगाई होती है। तो 5 जो आपके टॉप गोल्स हैं, प्रायोरिटीज हैं और अहम चीजें हैं, उनको जरा सामने रखिए। उसकी वजह क्या है, ये जो माइंड है ना, ये पुल्लनहार है, भूल जाता है, भूल जाता है, इसे याद दिलाना पड़ता है कि दिस इज नेसेसिटी। इंसान जो है ना, इंसान का जो माखज और सोर्स है वो है ही भूलना, ये निशान से है। अच्छा, ये कितनी बड़ी नेमत है कि हम चीजें भूल भी जाते हैं। आप समझते हैं ये भूल जाना भी बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अगर हम वो 20 ख्वाहिशात भूलेंगे तभी तो हम 5 पे फोकस रखेंगे, 5 को फोकस करेंगे, 5 को अचीव करेंगे और 5 को अचीव करने के बाद आपको मजे की बात बताऊं, वो 20 वैसी पूरी हो चुकी होंगी। मिसाल ले लीजिए, आप फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, फ्रीडम खुद ही आ जाता है, पैसा आता है, दुनिया आप खुद ही देख लेते हैं, बिल्कुल पैसा आता है, 90% लाइफ के प्रॉब्लम्स वैसे ही हल हो जाते हैं। और बाकी बड़े प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आपको एटीट्यूड ठीक करने से और खुद को बेहतर बनाने से हल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शाह साहब, कई लोगों ने अपनी जिंदगी को ख्वाहिशात के इर्द गिर्द इतना खेलें कि मसरूफ कर लिया होता है कि उन्हें लगता है कि हमारी ख्वाहिशात पूरी होंगी तभी हम खुश होंगे। कुछ लोग वाकई अपनी ख्वाहिशात के पूरे होने से खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसकी जुस्तजू कर रहे हैं, अगर वो हासिल हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो वो स्टेट क्या होती है? देखिए, असल में ना इंसान बड़ा कमजोर है, ये एक सा रहता नहीं, ये एक हालात, वाकयात, चीजें, सिचुएशन, टाइम फ्रेम बदलता है, ये बदल जाता है। अगर हम क्लियर अपने गोल्स बनाने के बाद उनसे कमिटेड रहें, मुझे अब पता नहीं हर जुमले में एक फलसफा याद आ जाता है, तो हमारी टीम पे कि शाह साहब आप टॉपिक से आउट चल जाते हैं। एक दुनिया में नया वर्ड मुतारिफ हुआ, ये वर्ड है ग्रिट। इससे पहले वर्ड था ग्रीड, ठीक है जी। और ये जो ग्रिट है ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अच्छा। ग्रीड जो था वो लालच थी, बुरा नेगेटिव मार्क था। ग्रिट जो है वो बेसिकली इज अ स्टेमिना। अच्छा। ख्वाब देखने के बाद अचीव करने तक चलते चले जाने के स्टेमिने का नाम है ग्रिट, यानी वो जुस्तजू। तो 5 गोल्स आपके सामने, फिर उसमें से टॉप इंपॉर्टेंट को नंबर 1 होगा और वो आपकी लाइफलाइन है। आप कहते हैं ये 5 नहीं तो मैं भी नहीं, और फिर आखिरकार जब आप अचीव करते हैं तो आप किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन शाह साहब, अक्सर औकात ऐसे होता है कि जो हमने 5 ख्वाहिशात लिख ली हैं, उसमें से हमें थोड़े टाइम बाद लगा कि एक जो ख्वाहिश है उसकी वजह से जो 4 ख्वाहिशात हैं उनसे हम ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो 4 गोल्स हैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो हमारी ख्वाहिश है वो ऑप्शन ही है या वो डिस्ट्रैक्शन है? अच्छा देखें, असल में 25 में से 5 का निकल आना ये अलामत है कि असल में निथारा गया। अच्छा। 20 तो इंपॉर्टेंट नहीं थी।
5 جو امپورٹنٹ تھی، ان 5 کے ساتھ بڑا کچھ منسلک ہے، اور یہ 5 آپ سے میں ایک واقعہ اور چھوٹا سا سنا دیتا ہوں تاکہ اختتام کی طرف ہم جائیں. میں ایک دم بڑی پرانی بات، آپ کو پتہ ہے میں پڑھاتا رہا ہوں اور میرے جو سبجیکٹس تھے وہ سائنس سبجیکٹس تھے. تو ایک کلاس میں میتھمیٹکس کی کلاس تھی، میں پڑھا رہا تھا. تو ایک بچے نے جو تھوڑا سا ذرا میں کہتا ہوں میرے پہ مہربان تھا، اس نے سوال بڑا بلنٹ میرے سے پوچھا. اس نے کہا سر میں کبھی بھی میتھ میں 33 نمبر سے میں نے زیادہ نہیں لیا. اچھا. اور آپ مجھے پڑھانے آئے ہیں اور آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، پوری کلاس میں آپ نے کہا ہے کہ جی انشاءاللہ سب کے 80-90% نمبر آئیں گے، تو میرے تو نہیں آئیں گے. اچھا. تو میں نے کہا کہ میتھ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اور یہ کسی بھی سبجیکٹ میں اگر آپ ویک ہیں، یہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ ویک ہیں، تو یہ میرا جملہ مت بھولیے گا. وہ سبجیکٹ، وہ شعبہ، وہ ڈپارٹمنٹ آپ سے اٹینشن مانگ رہا ہوتا ہے، بالکل ٹائم مانگ رہا ہوتا ہے، محنت مانگ رہا ہوتا ہے. وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پڑھو، مجھے دیکھو، مجھے سمجھو. لیکن جب آپ دھیان نہیں دیتے تو پھر وہ سبجیکٹ آپ کا، ایون کوئی رشتہ ہے جو خراب ہو گیا، وہ آپ سے وقت مانگ رہا ہے، اٹینشن مانگ رہا ہے، دھیان مانگ رہا ہے، آپ وہ نہیں دے رہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ پھول مرجھا جائے گا، وہ رشتہ خراب ہو جائے گا. تو آپ اپنی ٹاپ پریورٹیز بنا کے اپنا ٹائم انرجی ریسورسز پہ لگائیے اور پھر دیکھیے کہ استقامت میں کرامت ہے. بالکل. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. 5-25 کا فارمولا نہ صرف آپ نے سمجھا دیا ہے بلکہ لوگوں کو سلوشن بھی بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور نہ صرف میں نے سیکھا ہے بلکہ ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جہاں پر بھی موجود ہیں، انہوں نے آج یہ جان لیا ہوگا کہ یہ 5-25 کا جو فارمولا ہے یہ کتابی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، اور عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں اپنی زندگی میں. اور اسی طرح کے بہترین شوز دیکھتے رہنے کے لیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کو دیکھتے رہیے نیوز 1 پر. مجھے اور شاہ صاحب کو اجازت دیجیے، بہت جلد دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.